اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کا دن اور آج کی رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے اور شب قدر کے بعد یہ سب سے بڑی رات ہے۔ اس کے بارے میں جو کچھ ہمارے پاکستان کے علماء ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کسی نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اس کے بعد نہیں رکھا، لہٰذا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور کسی نے کہا یہ اعمال وغیرہ کوئی اس قسم کے نہیں ہیں، نہ حلوہ پوریاں یہ وہ بنانی چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی سن لیں، مینگل صاحب کی سن لیں، مسعود صاحب کی سن لیں اور دیگر علماء کی سنیں گے، چاروں میں اختلاف پایا جائے گا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کون سی حدیث کو درست کہہ رہے ہیں، کون سی حدیث کو درست نہیں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتا دوں آپ کو مذہب اہل بیت کے حوالے سے بھی کہ یہ بہت ہی بڑی بابرکت رات ہے، اور 15ویں شب جو ہے یہ شب برات کے نام سے موسوم و مشہور ہے۔ حضرت امیر المومنین سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، جبکہ وہاں روزے میں بھی اختلاف ہے، لیکن آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ روزہ کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، اس میں اس چیز کی قید نہیں ہے کہ ویسے روزانہ رکھیں، لیکن 15 تاریخ کو جو ہے نا وہ آ کے حدیث میں اور اس میں آ جاتا ہے کہ جی وہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں رکھا تھا یا کچھ نہیں کیا تھا، جیسے کہ میں نے کل آپ کو عرض کی، اس لیے کہ اسی روز ولادت امام العصر کی ہے، تو کہا کہ دن کو روزہ رکھو۔ یقیناً اول شب سے آخر شب تک خدا کی جانب سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں، آیا کوئی ایسا ہے کہ روزی طلب کرے اور میں اس کی روزی زیادہ کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں میں افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدائے بزرگ و برتر نے اپنے بندوں پر فضل و کرم نازل فرمایا اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے، تو حق تعالیٰ نے اپنے ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ جو والدین کا نافرمان ہو، بخیل ہو، حق کو چھپاتا ہو اور جھوٹا ہو، سچ کو چھپاتا ہو، اور کوئی ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو اس کو معصیت و نافرمانی کی وجہ سے کوئی دعا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ہمارے چہارم امام سے منقول ہے کہ جو شخص چاہے کہ 1,24,000 پیغمبروں سے یا 1,24,000 پیغمبران اس سے مصافحہ کریں تو وہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے اور مختصر سے مختصر
سلام پھیر کے پھر کھڑا ہو جائے، پھر اسی طرح 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرے اور سلام پھیرے۔ جب یہ کر لے تو اس شب میں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے گزشتہ گناہ بخش دے گا۔ اگر وہ کسی گناہان صغیرہ ہٹا کے گناہ کبیرہ کے اندر یا نماز کو ہلکا جانتا ہو یا عبادت الہی کو ہلکا جانتا ہو، ان کے علاوہ گناہ بخش دے گا اور دنیا و آخرت کی حاجتیں بڑھ لائے گا۔ اب میری اس پوری گفتگو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم نے یہاں پر کس سے مدد طلب کی، جو عموماً یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ کوئی شاہ عبد القادر مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، اور اس کے بعد پھر فتوے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ لیکن یہاں تو ساری عبادت الہی کی جا رہی ہے، رب ذوالجلال والاکرام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور کہیں بھی ہم نے نہیں کہا یا علی مدد۔ لیکن کیونکہ یہ ائمہ اللہ کے خاص بندے تھے تو ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اس رات کی عبادت بھی ہم انہی کے خاص بندوں کے فرمانے پر ہم اپنا سر خم کرتے ہیں اور اس رات کو عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں۔ سب سے آسان یہ ہے کہ اس رات کو اگر کوئی یہ لوازمات نہیں کر سکتا تو صرف استغفار کی ہی تسبیح پڑھتا رہے، کسی بھی ذکر کی تسبیح کرتا رہے، بہرحال اسے شب بیداری کرنی ہے، رات بھر جاگنا ہے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے اور اس کی برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی عمروں کے لیے اور ان کو دین پہ چلنے کی دعا کرنی ہے، اور ان کو وہ شیطانیت سے دور کر کے رحمانیت کی طرف لے جانے کی دعا کرنی ہے، اور ان کو نیک اور صالح بنانے کی دعا کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اور بالخصوص اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بچوں کے لیے جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما اور فلسطین کو آزادی نصیب عطا فرما۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔